جن کے اشارے پر پورا شہر دوڑ لگا رہا ہوتا تھا. جب ہڑتال کا اعلان ہوتا تھا پورا شہر بند ہو رہا ہوتا تھا 15 منٹ کے اندر. آپ نے کراچی شہر کی نہیں کیا کری کوئی ہڑتال؟ رضا ہارون صاحب نے کہا کہ کلاشنکوف کلچر کراچی میں جماعت اسلامی لے کر آئی. الزام میں تو کہتا ہوں صرف الزام ہے؟ جی جی الزام بالکل حقائق نہیں ہے اس میں. الزام ہے کوئی مسلح ونگ نہیں ہے, نہیں. باقیوں کا ہے. شہر کے اندر جو کچھ ہوتا تھا نا نامعلوم افراد کے نام سے ہوتا تھا. اس شہر کے اندر لوگ بول بھی نہیں پاتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. جو بولتا تھا وہ کہیں اور پایا جاتا تھا. پھر ایم کیو ایم 2002 سے لے کر اللہ ماشاء اللہ 2016 تک ان کے عشرت العباس صاحب گورنر رہے 14 سال. اس کے بعد مزید ابھی 3 سال جو ہے پتہ نہیں ان کو اون کرتے تھے نہیں کرتے تھے. کیا نام تھا, کامران ٹیسوری صاحب. ایم کیو ایم اب ریلیونٹ نہیں رہی. ایم کیو ایم تو فارم 47 کی شکل میں مسلط کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. آئی میڈیا کے ساتھ میں ہوں کرن آفتاب. کراچی کے مسائل اور اس سب میں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے, کراچی کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے, جماعت اسلامی کس حد تک مطمئن ہے کہ وہ کراچی کے لیے اب تک جتنی آواز اٹھاتے رہے وہ سنی بھی گئی, کہیں نہ کہیں کام ہوا بھی. مسائل ہیں اور ان کا حل ہے, اگر ساتھ چلے تو معاشرہ بنتا ہے, اچھا معاشرہ بنتا ہے. ہم ان سارے کے سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر صاحب ہم کو آج جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. آپ فکر لگا, بہت شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. یہ فرمائیے گا, نعرہ بہت پرانا, حل صرف جماعت اسلامی, کراچی کے مسائل بہت پرانے اور حل سے بہت دور, آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے جی کراچی کے مسائل جتنے مسائل ہیں ان کا حل اگر نہیں نکل آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برسر اقتدار طبقہ ہے, جو برسر اقتدار گروہ ہے, اس کے اندر ول موجود نہیں ہے, اس کے اندر عزم موجود نہیں ہے. ورنہ جو لوگ 18 سال سے متواتر حکومت جن کے پاس ہو, جن کے پاس اختیارات بھی ہوں, جن کے پاس وسائل بھی ہوں, اور اگر وہ 18 سال میں کچھ نہ کر سکیں تو وہ آنے والے مزید 50 سال بھی ان کو دے دیے جائیں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ہو کہ جو پورے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا جانتی ہو, اور جس کا عملی مظاہرہ سن 2001 سے لے کر 2005 تک سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے دور میں کر کے دکھایا. وہ 70 سال سے زائد ان کی عمر تھی, لیکن انہوں نے 24 گھنٹوں کو 48 گھنٹے بنا دیا. لیکن شہر کی جس طرح خدمت کی, اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جتنا کام ہوا اس کے بعد ہمیں وہ کام نظر نہیں آیا. فنڈز کے اوپر تو ان کو بھی پرابلم ہوتی تھی, وہ بھی وہاں پر بھی ایسے ہی مسائل تھے. اور میں صرف ایک تنقید آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. سب یہ کہتے ہیں نعمت اللہ صاحب بڑا نام, بہت انہوں نے کراچی کی خدمت کی, لیکن ڈفرنس جو تھا وہ پھر آگے جا کے مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں نظر آیا, ان کے دور میں نظر آیا. ڈفرنس کراچی میں نظر نہیں آیا, اور اس وقت چیزیں اتنی خراب بھی نہیں تھیں کراچی کی. دیکھیے جی کراچی میں 2001 سے لے کر 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اگر کراچی میں 32 کالجز بنے, کالجز کے اندر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم جو ہے وہ شروع کی گئی پہلی مرتبہ بیچلر لیول پر 6 کالجز کے اندر. شہر کراچی میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز تعمیر ہوا. شہر کراچی میں لیاری ایکسپریس وے جو آج ہمیں نظر آتا ہے اس کا تقریباً 60-70% کام اس دور کے اندر مکمل ہوا. بڑا کام 60-70%, 100% نہیں کہا میں نے, تو کام مکمل ہوا. ظاہری بات ہے یہ وہ سارا نعمت اللہ خان صاحب کے دور کا کام تھا کہ جس کو بعد میں کنٹینیو کیا گیا, بھی کیا گیا, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. تو ظاہری بات ہے جو کام نظر آیا وہ کام اس کے بعد نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد اس لیے نظر نہیں آیا کہ آپ کے اندر اگر ول موجود نہیں ہے, آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ وسائل کا درست استعمال نہیں کر رہے. آپ نے ان وسائل کو کرپشن اور صرف کرپشن کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہو, جو بعد میں آنے والے لوگ جتنے بھی رہے آپ دیکھیے, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت کراچی ورسٹ پوزیشن میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہو از ریسپانسیبل؟ وہ سارے لوگ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی اتحادی رہے, آج بھی کہیں نہ کہیں اتحادی ہیں, جو ہر حکومت کا حصہ رہے. اگر وہ اپنا رول ادا کرتے تو شاید اس طرح کی صورتحال کراچی کی نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس مقبولیت اور قبولیت دونوں ہے, پھر بھی الیکشن آتا ہے تو وہ چیز نظر نہیں آتی. احتجاج ہوگا, بہت سارے لوگ ہوں گے, اور پھر پولنگ بوتھ ہوگا تو خالی ہوگا. جماعت اسلامی کے لیے یہ کہا جاتا ہے. دیکھیے جی یہ بات تو جماعت اسلامی نے غلط ثابت کر دی.
آپ دیکھیں 2023 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور وہ بلدیاتی انتخابات بھی جماعت اسلامی کے 29 دن کے دھرنے جو اسمبلی میں ہم نے دیا اس کے بعد انتخابات ہوئے. ورنہ تو جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں تیار نہیں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین ہو یا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے بنیادی یعنی گراس روٹ لیول پر. تو یہ تو انتخابات کرانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. 2020 میں انتخاب ہوا، یعنی پہلے 2009 کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹرم پورا ہوا، اس کے بعد 2015 میں جا کر انتخابات ہوئے 6 سال بعد، اور اس کے بعد 2015 میں جب وسیم اختر صاحب آ گئے ان کا ٹرم مکمل ہوا اگست 2020 میں، تو اس کے بعد بھی 2.5 سال تک انتخابات نہیں ہوئے. یہ تو جماعت اسلامی کی پوری ایفرٹس کے نتیجے میں ہم نے مستقل آواز بلند کی کہ انتخابات ہی حل ہے شہر کا. انتخابات ہوئے 2023 کے اندر، اور ان انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ کراچی کا میجر ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے ہیں بلدیاتی انتخابات کے اندر، اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی جماعت اسلامی نے جیتی بلدیاتی انتخابات میں. یہ تو ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم نے میں 193 ہار گئے اور 174 جیت گیا. اچھا، اور عام انتخابات میں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی اس شہر کے اندر اگر ایک جانب پی ٹی آئی کو ووٹ ملے دوسری جانب جماعت اسلامی کو ووٹ ملے ہیں. اور آج بھی ہم ٹریبونلز کے اندر اپنے فارم 45 کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. ہم فائٹ کر رہے ہیں نہ صرف عام انتخابات بلکہ اس سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ہمارے مینڈیٹ پر جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا. آج بھی ہم 2.5 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ عدالتوں کے اندر ٹریبونلز کے اندر ہر جگہ موجود ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ جو ایک عام آدمی کی بیٹل ہے کراچی میں، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. کوئی اتنی بڑا شہر ہے، میگا سٹی ہے، اور ان میگا مسائل میں آپ کے پاس میں کیا سلوشن ہے؟ کوئی ماسٹر پلان، کچھ چیزیں جو آپ نے چاپ ڈاؤن کی ہوں؟ دیکھیے جی، کراچی کا حل صرف اور صرف با اختیار بلدیاتی حکومت ہے، اور یہ میگا سٹی ہے. اس میگا سٹی کی ضرورت یہ ہے کہ با اختیار بلدیاتی نظام ہو جس کے ماتحت جس کے انڈر میں سارے محکمے ہوں. اس وقت شہر کراچی کی جو صورت نظر آتی ہے اس میں پانی، سیوریج، کچرا، یہ سارے محکمے وہ ہیں کہ جو صوبائی حکومت نے جن پر قابض ہے، جن کو صوبائی حکومت نے جن پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ کیسی لنگڑی لولی یہ جو ہے بلدیات انہوں نے بنائی ہے کہ جس میں یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو اگر ہم 29 دن کا دھرنا نہیں دیتے تو یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا میں میئر کو بھی اختیار نہیں دے رہے تھے. یہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ میئر جو ہے وہ جو قبضہ کر لیا گیا، ورنہ تو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اندر بھی میئر صوبائی حکومت کے تحت تھا. اسی طرح ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، یہاں تک کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ چاہ رہے تھے کہ صوبائی حکومت کے ماتحت لے لیا جائے. یہ تو ہماری ایفرٹس تھیں جس کے نتیجے کے اندر کم از کم ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ سارے ادارے وہ تھے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں میئر کا کردار کسی نہ کسی شکل میں ہم نے جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کروا دیا کہ میئر کا کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کچرا اٹھانا تو کام کس کا ہے؟ یہ تو بلدیہ کا کام ہے نا، بنیادی کام ہے، لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن وہ صوبائی حکومت نے سینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، سارا اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے. پانی اس وقت شہر کا ایک ورسٹ پرابلم ہے. 50% علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پانی نہیں آتا، 2 مہینے 3 مہینے پانی نہیں آتا بعض علاقوں میں، یہ اورنگی ٹاؤن، لانڈی، نئی کراچی ان علاقوں کے اندر. لیکن K4 منصوبہ پچھلے 21 سال ہو گئے، 21 برس ہو گئے، K4 منصوبہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. یعنی آخری مرتبہ کراچی کو 100 ملین گیلن پانی کا تحفہ اگر کسی نے دیا ہے تو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ملا ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ 100 ملین گیلن پانی. اور اس وقت K4 کی PC2 منظور ہوئی، اس پہ فیسلٹی بننا شروع ہوئی. یہ کام مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں 2006 کے اندر اس کو شروع ہونا تھا. لیکن آج 20 سال گزر چکے ہیں، نہ ہی وہ کام آگے بڑھا، نہ ہی وہ K4 مکمل ہوا، اور کراچی کے اس پورے سسٹم میں پانی کے ایک قطرہ پانی کے بوند کا اضافہ نہیں ہوا ہے پچھلے 20-22 سال میں. آپ مجھے بتائیے آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آبادی کی سوچ کیا اس بارے میں؟ سب کو ایسا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے کچھ منسٹریز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، صوبائی حکومت نے کچھ منسٹریز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو یہ تو بڑا اچھا بہانہ دیگر جماعتوں کو ملا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. آپ بتا دیجیے جماعت اسلامی کے پاس کیا پلان ہے پانی کو لے کر، سیوریج کو لے کر؟ دیکھیے جی، جماعت اسلامی کے پاس سولوشنز دینا، دیکھیے بیانات بہت ہیں. دیکھیں میں بیان نہیں دے رہا نا، میں نے نعمت اللہ خان صاحب کے دور کی بات کی تو K3 منصوبہ مکمل کر کے دکھایا نا.
منصوبہ نہ صرف بنا بلکہ اس کی کمپلیشن ہوئی ٹائم سے پہلے ہوئی. اسلامی امیر آتے رہے. نہیں امیر کی بات نہ کریں. اب دیکھیں آئے نہیں, میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. 2001 سے لے کے 5 تک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رہی نا. میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں بھائی, میں حکومت میں وزیر اعلیٰ تو نہیں ہوں نا, میرے پاس اختیار تو نہیں ہے نا. دیکھیں میں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا. جی جی جی, میرا کوئی سرکاری تو منصب نہیں ہے نا. اس سوال یہ جواب دیا جائے کہ دیکھیں K3 منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں مکمل ہوا, وقت سے پہلے مکمل ہوا, اور جو اس کا ایک تو ٹائم پیریڈ, دوسری بات یہ ہے کہ جو کاسٹ رکھی تھی اس کاسٹ سے کم میں مکمل ہوا. اور نہ صرف مکمل ہوا بلکہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے یہ منصوبہ بھی بنایا گیا کہ کراچی کی نیڈ بڑھ گئی ہے. اب کراچی کو K4 کی ضرورت ہے, 650 MGD پانی کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ سب لوگ مل کر 2008 سے لے کر 2014 تک, پیپلز پارٹی صدر تھے آصف علی زرداری صاحب 2008 سے 2013 تک, پیپلز پارٹی صوبے کے اندر بھی تھی, وفاق کے اندر بھی تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد 2013 تک اقتدار میں رہے یہ. وفاق میں بھی صوبے میں یہ پارٹنرز تھے, لیکن کیوں مسئلہ حل نہیں ہوا؟ پانی کراچی شہر کو پانی کیوں نہیں ملا؟ یہ سوال ہے نا. صوبائی حکومت نے K4 منصوبہ بنانا تھا, 2019 تک یہ منصوبہ نہیں دے سکے. 2019 میں وفاق نے کہا کہ ہم یہ وارڈا جو ہے اس کام کو کرے گی. اور آپ بتائیے کہ آج 2026 ہو گئے ہیں, K4 منصوبہ اگر مکمل بھی ہو جائے گا کہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ بابڈا نے وفاق نے 70% کام کر لیا ہے, تو یہ جواب دینا MQM تو وفاق کی حکومت کا حصہ ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, نون کے ساتھ بھی تھے, PTI کے ساتھ بھی تھے. جب PTI جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال ہوا تو وہ PDM 1 میں آ گئے, پھر PDM 2 میں آ گئے, آج نون کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بھائی وفاقی حکومت کو اگر K4 منصوبہ مکمل کرنا تھا تو جواب کون دے گا؟ وفاقی حکومت میں نون بھی ہے, MQM بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یہ سب ایک دوسرے کو تو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو یہ سوال تو اپنی جگہ موجود رہے گا نا. MQM کا ماننا یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ترمیم لانی پڑے گی, ہمیں میئر کے لیے اختیارات لینے پڑیں گے اور لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کریں گے, تو پھر اس کے بعد چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی تھیوری سے, آپ کے سولوشن سے یہ بات کتنی لگا کھاتی ہے, کتنی میل کھاتی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا تو جواب دے رہا ہے MQM کہ K4 منصوبے کا تعلق تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے نہیں ہے, اس وقت تو نہیں ہے کم از کم, کیونکہ بلدیہ سے نہیں ہے. وہ منصوبہ وابڈا نے مکمل کرنا ہے. وابڈا وفاقی ادارہ ہے, وفاق کے اندر MQM, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحادی ہیں, یہ بات ان کو ماننا پڑے گی. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ K4 منصوبہ مکمل بھی ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا فیز تو یہ ہے کہ پہلے جو پانی 650 MGD ملنا تھا اس شہر کو پر ڈے, وہ آدھے سے آدھا کر کے 260 MGD کر دیا گیا. پھر یہ ہے کہ اگر K4 کا منصوبہ مکمل بھی ہو جائے تو اس کے بعد کراچی کے اندر پانی کو کی سپلائی کے لیے جو آگمنٹیشن کا کام ہونا ہے پورے شہر میں, اور پورے شہر میں 90 کلومیٹر لائنیں پڑنا ہے پانی کی, جس کا کام کس کو کرنا ہے؟ صوبائی حکومت کو کرنا ہے. تو یہ کیسے مکمل ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے ابھی نیپا سے لے کر حسن اسکوائر 2.7 کلومیٹر کی لائن ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ 50 دن میں کام مکمل ہو جائے گا. آج 50 دن گزرے ہوئے بھی 50 دن ہو گئے اور اس کے بعد بھی 50 دن ہونے جا رہے ہیں. 10% کام نہیں ہوا. ہاں تو ہم ہی تو بات کر رہے ہیں, آپ ہی بات کر, ہم ہی الحمدللہ بات کر رہے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی کراچی, خدا را کراچی کو سنگل واٹر تو آپ دے دیجئے. پچھلے 22 سال میں آپ نے ایک قطرہ پانی نہیں دیا ہے, سنگل ڈراپ آف واٹر نہیں دیا آپ نے کراچی کو, کراچی کے اس پورے سسٹم کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جواب تو دینا دیکھیں نا MQM کہ کراچی میں 2023 کی مردم شماری 2 کروڑ 3 لاکھ کہا گیا کہ یہاں جو ہے وہ مردم شماری کے بعد یہاں کی آبادی 2 کروڑ 3 لاکھ ہے. سارے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کراچی کی آبادی کسی طور 3.5 کروڑ نہیں ہے. وفاق میں مسلم لیگ نون تھی, ایک جانب پیپلز پارٹی بیٹھی تھی, ایک جانب MQM بیٹھی تھی. نوٹیفائی کر دیا گیا کراچی کی آبادی 2 کروڑ 3 لاکھ ہے. ہم شور کرتے رہ جائیں, آپ اس پہ سیاست کر لیں. 3.5 کروڑ کی آبادی کو اگر آپ 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے آپ اس کو نوٹیفائی کر دیا آپ نے 2 کروڑ 3 لاکھ, تو مسئلے حل ہوں گے شہر کے. شہر کے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. ہم نے احتجاج کی ہم نے احتجاج نے دھرنا دیا, ہم نے عدالت تک گئے, ہم بالکل سینسس کے اوپر, جی عدالت بھی گئے, ہر جگہ ہم نے فائٹ کی الحمدللہ. آج بھی الحمدللہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ سارے بیرومیٹر بتاتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے سوئی سدرن گیس کے میٹر کتنے لگے ہوئے شہر کراچی میں, کہ الیکٹرک کے کتنے میٹر لگے ہوئے, اس سے اندازہ ہو جائے گا انداز و شمار سے. سارے بیرومیٹر بتاتے ہیں کہ آبادی کسی طور 3.5 کروڑ نہیں ہے, جس کو 2 کروڑ 3 لاکھ ڈکلیئر کر کے نوٹیفائی کرا کے تالیاں بجا کر کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر
کون سا کمال کرا آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ کراچی شہر کی ضرورت آج یہ ہے کہ با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ ہونا چاہیے، با اختیار بلدیاتی نظام جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور آئین کی دفعہ 140A کے تحت پوری طرح آئینی پروٹیکشن ہونا چاہیے. یعنی جو کراچی کا میئر ہو یا کراچی کا جسے آپ پہلے ناظم کہتے تھے، 2001 سے لے کے اسے ناظم کہتے تھے، اب وہ میئر کہلاتا ہے، اس کے پاس 140A کے تحت انتظامی اختیارات ہوں، اس کے پاس مالی وسائل ہوں، اس کے پاس انتظامی اختیارات ہوں. یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہونا ضروری ہیں. جب تک یہ سارے محکمے ایک چھتری کے تلے نہیں ہوں گے، کراچی شہر کو اسی طرح آدھا تیدر آدھا بٹیر صوبائی حکومت لوٹتی رہے گی، کرپشن کا دھندا چلتا رہے گا، جو اس وقت پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 18 سال سے کر رہی ہے. آپ یقین جانیں شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. سب کو نظر آتی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے نا، سب نظر آ رہے ہیں، سب کسی سے کچھ چھپا نہیں ہے. کہتے یہ ہے کہ وہ مونم ظفر صاحب کسی سب سے کی آنکھیں دیکھتی ہیں، بولتا کوئی نہیں ہے. بولے نا، آپ حکومت سے باہر آئے نا. اسٹرینتھ ہے، آپ کی اتنی اسٹرینتھ ہے، اور میں شہری سطح کی بات کر رہی ہوں، تو وہ اسٹرینتھ دکھائی کیوں نہیں دیتی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ آپ بتائیں وہ اسٹرینتھ کو ہم کس طرح شو آف کریں؟ مجھے بتائیے. نہیں میں نہیں اس سے لیں گے. دیکھیے شہر تقاضا کرتا ہے. میں چھوٹی سی بات کر لیتی ہوں. آپ بزنس کمیونٹی دیکھ لیجیے، اور تاجر کون سا والا، بزنس کون سا والا، یہ اولڈ سٹی میں جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، صدر میں، بولٹن میں، گل پلازا کے اطراف، چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ورنہ تو سانحہ ہو جاتا ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سانحہ ہو جاتا ہے، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں. ایک حادثہ ہوتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ پھر اپنی اس میں لگ جاتے ہیں. آپ بتائیں نا، یہ اداروں کا فیلئر ہے نا. اگر گل پلازا کا سانحہ ہوا ہے تو آپ بتائیے کس کا فیلئر ہے نا. بالکل اداروں کا کہ لوگ جلتے رہے، لوگ اپنا کاروبار جلتا دیکھ رہے ہیں، لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور یہاں 4 دن 5 دن آگ نہیں بجھ رہی. ویری مچ ایزی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ آیا نہیں، اس نے چیک نہیں کیا. بھائی آگ لگی ہے ایک دن، لیکن جو وہاں پر کام کر رہا تھا اور جو شاپنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور ابھی بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پتا خدا نخواستہ ایک اسپارک ہوگا تو مستقبل کیا ہے. بالکل. تو پھر بتائیے نا، یہ پھر تو اویئرنس. آپ لوگ تو احتجاج بھی کرتے ہیں، آپ تو بھی کرتے ہیں. نہیں ہم نے دیکھیں احتجاج سے بات آگے something productive. مطلب کیا کیا جائے؟ بتائیے، آپ بتائیے. یہ میں بتاؤں؟ نہیں دیکھیں نا آپ، پھر میں کہاں رہتی ہوں، پولیٹیکل پارٹی میں بناتی ہوں، آپ مجھے بتائیے، میں یہ کر لیتی ہوں. آپ سجیشن دیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی بعض تجاویز ایسی ہوں جس پہ عمل درآمد. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا. دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام ایک کام تو یہ ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں بات کی جائے، جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ریز کیا جائے، اس پر نہ صرف بات کی جائے. طور پر چھوٹے تاجر کو دینے کے لیے نہ تو کوئی سجیشن ہے، اور پھر نہیں ایسے ہوگی، ایسے دیکھوں میں ایسے. نہیں آپ اس کو اس طرح نہیں. آپ سے پوچھ، آپ مجھے بتائیے کہ جب اس شہر کا تاجر، اس تاجر کو پروٹیکشن دینا، اگر پروٹیکشن کا مسئلہ ہے نا، اس وقت پروٹیکشن دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ بس اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب تاجر جو ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پرچی آئی، بھتے کی پرچی آئی، اس پرچی کے ساتھ بلٹ موجود تھی، اور کہا گیا کہ 5 کروڑ روپے دیے جائیں، وہ نام بتا رہا ہے، اور اس کے اوپر جب موبائل نمبر لکھا ہوا ہے تو کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ غلط انفراسٹرکچر، سیفٹی رولز کو فالو نہیں کیا، حادثہ ایسے ہوا. آپ اس کو لا اینڈ آرڈر سے ملانا چاہ رہے ہیں، وہی بالکل الگ بات ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. چلیے آپ دونوں کو ایڈریس کر دیں. دیکھیں یہ بات تو میں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہی ہے، یہ میں نے گل پلازا کے حوالے سے نہیں کہی. میں مجموعی طور سے کر لیتی ہوں، آپ گل پلازا کو بھی رکھیے سائڈ میں. ٹھیک ہے. نہیں آپ مجموعی انفراسٹرکچر دیکھیے، پبلک اویئرنس دیکھیے، ان کو بتانا کہ بھائی تم کسی حادثے سے 2-4 ہو سکتے ہو، صرف پروفٹ نہیں دیکھو، صرف بزنس نہیں دیکھو. دیکھیے آپ چونکہ لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ آپ ہی لوگوں کی ذمہ داری. اچھا دیکھیں، میں ذمہ داری کا مسئلہ نہیں ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے کس کی نہیں ہے. دیکھیں ہم بات بھی کر رہے ہیں، ہم وے آؤٹ بھی بتاتے ہیں ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں سے بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں نا. ہم نے تاجروں کو جمع کیا، یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا. ہم نے تاجروں کو جمع کیا، ہم نے تاجروں کو جمع کیا، تاجروں کو جمع کر کے ہم نے کہا کہ بھائی فیوچر کیا ہے کراچی کے میں کاروباری طبقے کا، فیوچر کیا ہے. اب کل کی بات ہے، میں نے ADIG سے ملاقات کی شہر کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ہم نے ان سے بات کی کہ شہر کے اندر جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے اتنا بڑا کاروبار ہو رہا ہے، لوگ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر منشیات جو ہے وہ بک رہی ہے. تو مطلب کسی کی ذمہ داری ہے نا. میں جسٹ یہ بات کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، جہاں احتجاج کرنا ہے وہاں احتجاج بھی کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو نا. لوگوں کو نہ صرف اویئر کیا جائے، لوگوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھا کر کھڑا کیا جائے کہ کوئی تو بات کرنے والا ہے نا، کہ جو آئینہ دکھا سکتا ہے، جو حل بھی پیش کر سکتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے شہر میں اس وقت ہیوی ٹریفک
ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہیوی ٹریفک بہت بڑا ایشو بہت بڑا ایشو ہے. آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ صرف اس سال کم و بیش 2600 واقعات ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں. ان 2600 حادثات میں 250 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان 250 میں سے 90 افراد ہوئے ہیں کہ جو ہیوی ٹریفک کے ذریعے جن کی ڈیتھ ہوئی. 250 میں سے جن میں ٹرالر، ٹینکر، ڈمپر، ان کی ٹکر سے لوگ جو ہے وہ. ہم نے بات کی کہ بھائی وے آؤٹ موجود ہے نا شہر میں. آپ نے ناردرن بائی پاس بنایا. ناردرن بائی پاس بنایا گیا ہیوی ٹریفک کے لیے. ناردرن بائی پاس پہ چنچی رکشا اور اسکوٹر چل رہی ہے. آپ کیوں لوگوں کو مطلب آپ یہ ہیوی ٹریفک کیوں شہر میں گھومتا ہے؟ ہمارا سوال ہے نا. یا تو پھر اس کو ٹائم پہ جو لمٹ کیا اس کو فالو کر لیں، وہ بھی نہیں ہوتا. نہیں، اس میں بھی دو چیزیں ہیں نا. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ٹرالر کو تو وہ ٹائم پر نکالتے ہیں، لیکن ٹرالر شہر میں پورا کیوں موو کر رہا ہے؟ ٹرالر اگر ناردرن بائی پاس سے نکلے تو سیدھا ہائی وے پہ جا کے نکلے گا. ٹرالر اگر شیرشاہ سے نکلے تو ناردرن بائی پاس سیدھا ان کو نکالتی ہے وہاں. اسی طرح میران بائی پاس ایک بنی ہوئی ہے جو قائد آباد سے وہ بھی جا کے سپر ہائی وے پر نکالتی ہے، لیکن اس پورے سسٹم کو فالو نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں یہ ہیوی ٹریفک شہر میں آتا ہے. شہر میں آنے کے نتیجے میں حادثات ہوتے ہیں. صحیح نا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹینکر شہر کے اندر 24 گھنٹے موو کرتے ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹینکر، پانی کے ٹینکر کیوں موو کرتے ہیں؟ ہم کہیں کہ یار بڑا مسئلہ. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً نہیں ہونا چاہیے ہے. یہ ٹینکر پہلے نہیں چلا کرتے تھے. دیکھیں جب پانی آتا تھا تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا. اب شہر میں 50% علاقہ وہ جب پانی نہیں آ رہا ان کے پاس کوئی اور حل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری ضرورت ہے پانی، چاہیے ہمیں. وہ بیچارے خریدنے پر مجبور ہیں، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، پانی بھی خریدتے ہیں. تو ہر چیز دوسرے سے کنیکٹ بھی ہے نا. حادثات ہو رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر. اب وے آؤٹ ہم یہ دے سکتے تھے کہ یار آپ کم از کم کوئی آلٹرنیٹ روٹس، یہ روٹس موجود ہیں، آپ ان روٹس کے اوپر اگر آپ ٹریفک چلائیں تو حادثات کے اندر کمی ہوگی. اور اگر روٹس نہ بھی چلائیں تو اس کا ایک ٹائم فریم دے دیں گے، بھائی یہ دن ہے اس میں آپ ٹینکر بولے. اسی طرح پانی کا جو ہے K4 منصوبہ مکمل ہو جائے تو ٹینکر نہیں چلے گا. تجویز ہو گئی، ٹینکر نہیں چلے گا. پھر اگر K4 منصوبہ ہو جائے مکمل تو گھر کے نلکوں میں پانی آئے گا نا. تو ٹینکر کا کیا کام رہ جائے گا؟ پھر ٹینکر کا کام تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ٹینکر اس کے نتیجے میں جو حادثات ہیں وہ خود ہی کم ہوں گے. لیکن جب پانی نہ آئے، جب K4 منصوبہ ہی 22 سال میں مکمل نہ ہو، جن کی ذمہ داری ہو وہی اس ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہے ہوں، وہی جواب دینے کے لیے تیار. یعنی پچھلے سال کے بجٹ میں K4 منصوبے کے لیے 40 ارب روپے چاہیے تھے. وفاقی حکومت نے کتنے دیے؟ 3.2 ارب روپے دیے. اب آپ مجھے بتائیے ایک کام کے لیے ضرورت ہو 100 روپے کی اور دیے جائیں 3 روپے، تو کس طرح کام ہوگا؟ مکمل نہیں ہو سکتا نا. نہیں ہو سکتا. ساری بات ہے. یہ تو جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ شہر اگر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، کنٹریبیوشن کر رہا ہے، صوبائی اس میں کر رہا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح اس شہر کو اون کریں. اس شہر کے اندر بے پناہ صلاحیت موجود ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر. یہ پاکستان جتنا آج پاکستان کے میں کنٹریبیوشن کر رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کر سکتا ہے اگر اس شہر کو برسر اقتدار گروہ اون کرے. یہ اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک بات ہے نا اونرشپ کی، K4 منصوبے کو لے کر اور میئر کے اختیارات کو لے کر، لوکل گورنمنٹ کو لے کر لفظ بھی تبدیل نہیں تھے. ہم نے جتنے MQM رہنماؤں سے بات کی نا، ان کے جملے بھی یہی ہیں، ان کے لفظ بھی یہی ہیں. دیکھو تو اب آپ یہ دیکھیے، اس کو کر لیں، آپ اپنی بات بھی کیجیے. دیکھیے نا، ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. اچھا ورکنگ ریلیشن بھی آپ کو چاہیے، ایک ماحول بھی آپ کو چاہیے. تو آپ لوگ اس طرح سے کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی سجیشنز کے اوپر جانا ہے تو یہی MQM ہے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. شہر کو اون کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ تو ان لوگوں کا تذکرہ کر رہی ہیں نا کہ جو 30 سال جنہوں نے حکومت کری ہے. یہ تو پہلے اپنی کارکردگی بتائے نا، کرا چاہے انہوں نے. اگر آج انہوں نے کچھ کیا ہوتا، دیکھیں آج بھی حکومت میں ہے نا، وفاقی حکومت میں اور تجاویز دے رہے ہیں. اور بھائی تجویز تو وہ دے گا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. احتجاج تو وہ کرتے ہیں کہ حزب اختلاف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے، حکومت کو آئینہ دکھائے. وہ لوگ جو حکومت کا حصہ ہیں پچھلے 25 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے نا. آپ گورنرشپ MQM 2002 سے لے کر اللہ ماشاء اللہ 2016 تک ان کے عشرت لباس صاحب گورنر رہے، 14 سال رہے. اس کے بعد 2 گورنر تبدیل ہو گئے. اس کے بعد مزید ابھی 3 سال جو ہے پتہ نہیں ان کو اون کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کیا نام تھا، کامران ٹیسوری صاحب، 3.25 سال وہ بھی رہے. تو بھائی پچھلے کر لیتے ہیں نا. 25 سال میں سے 17 سال آپ کی گورنرشپ رہی. 2002 سے لے کر 2008 تک آپ مسلم لیگ کاف کے ساتھ حکومت میں رہے، وفاق میں بھی تھے، صوبے میں بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہے. تو دیکھیں جو ریئلٹی ہے اس کو بھی، اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ زمینی حقائق کو بھی جانیں کہ جن کے پاس سب کچھ کر جن کے ایما پر، جن کے اشارے پر شہر جو ہے وہ
سائیں سائیں کر رہا ہوتا تھا, پورا شہر دوڑ لگا رہا ہوتا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا جب ہڑتال کا اعلان ہوتا تھا پورا شہر بند ہو رہا ہوتا تھا 15 منٹ کے اندر. آپ نے کراچی شہر کے لیے کیا کری کوئی ہڑتال کہ شہر کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے کی ہو؟ یہ کہا ہو کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں کہ 140A کا مسئلہ ہے جب تک با اختیار بلدیاتی نظام نہیں ملے. آپ تو انجوائے کر رہے تھے, کل بھی کر رہے تھے, آج بھی وزارتوں کے ساتھ آپ چپکے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو تو چھوڑیے. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ایم کیو ایم اب ریلیونٹ نہیں رہی. ایم کیو ایم تو فارم 47 کی شکل میں مسلط کر دیا گیا ہے. حقیقت ہے, یہ عام انتخابات کے آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایم کیو ایم ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتی. 19,000 پولنگ بوتھ ہیں, ایم کیو ایم ایک پولنگ بوتھ نہیں جیتی ہے, اور ان کو سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے. سب کو سب پتہ ہے کس کو ووٹ ملے تھے, کیا تھا, کیا نتائج آئے. یہ پورے پاکستان کا منظرنامہ ایک ہی منظرنامہ ہے. تو بھائی ان سب چیزوں کا جواب دینا بھی تو ریسپانسبلٹی ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ میں جو انجوائے بھی کر رہا ہوں جناب, وزارت تعلیم بھی پکڑ لی میں نے, اور میں نے جو ہے وہ جناب وزارت صحت بھی پکڑ لی, اور اس کے بعد پھر جو ہے میں کہوں اچھا بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو بھائی 26ویں ترمیم میں کیوں ووٹ دیا تھا آپ نے؟ کیوں آپ نے جو ہے وہ زرداری صاحب کو جو ہے زرداری صاحب کے خلاف جو ہے کوئی محاسبے کی جو ہے نہیں کر سکتا؟ وہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے اس موقع پر, جو ہے آپ کو کہا گیا تھا. باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے, ساری پارٹیاں ایک ساتھ جمع تھیں. تو آپ دیکھیے نا, کہیں نہ کہیں تو جا کر پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا, جواب دینا پڑے گا نا کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر 26ویں ترمیم میں آپ نے حمایت کر دی. تو آپ بولتے نا بلدیاتی انتخابات, بلدیاتی اختیارات کے لیے جو 26ویں ترمیم میں شامل کریں. 27ویں ترمیم انہوں نے کہا 27ویں ترمیم میں کریں گے, 27ویں ترمیم بھی ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں 28ویں میں کریں گے, چلیں کر لیجئے. ہم تو خود بھی عدالت کے اندر موجود ہیں اس کیس کو لے کر. جب جو موقع آتا ہے جس کو جہاں اچھا بچہ بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے, وہ ہو یا کوئی اور ہو. آپ پر وقت آئے گا, فائٹ تو آپ بھی نہیں کر پائیں گے نا. فائٹ کر رہے ہیں, اچھے تو آپ بھی فائٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں, آ جائے گا, ابھی بھی فائٹ یہ کرنا ہے تو کریں گے. ہمارے لیے تو بہت آسان تھا. اس وقت بھی بلدیات کے اندر جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے لیے آسان تھا. یس سر کریں, صرف سلوٹ کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹھک بیٹھک, کہیں جی اٹھ جاؤ اٹھ گئے, کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں, کہاں ووٹ دینا ہے باجوہ کو ووٹ دینا ہے, زرداری کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے زرداری کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. یعنی آپ سب چیزیں انجوائے کریں تو بھائی آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انجوائے سب چیزیں کریں, وزارتوں کے مزے لیتے رہیں, اور آپ کہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بتائیے نا بھائی 26ویں 27ویں 28ویں ترمیم میں آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. گورنر چلا گیا, دھمکیاں لگاتے رہے. تو بھائی وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل کلیئر سٹانس ہونا چاہیے کسی چیز کے حوالے سے. اگر آپ کا ہے آپ بالکل واضح کیجئے. آپ نے کبھی رکھا ہی نہیں, آپ بارگیننگ کرتے رہے, اسی طرح سودا کرتے رہے. کوئی بھی آئے آپ کا سودا کرے اور آپ کو جو ہے وہ خرید لے. تو یہ تو یہی کچھ ہوا ہے. تو آپ معاملات کو اتنا واضح کر رہے ہیں تو ہم ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رضا ہارون صاحب نے کہا کہ کلاشنگ آف کلچر کراچی میں جماعت اسلامی لے کر آئی, آپ لوگوں نے متعارف کرایا. آپ ایڈریس کریں گے اس کو, بات کریں گے اس پہ؟ الزام میں تو کہتا ہوں, صرف الزام ہے, جی جی الزام, بالکل حقائق میں اس میں الزام ہے, کوئی مسلح ونگ نہیں ہے, نہیں کم از کم جماعت اسلامی کا نہیں ہے, باقیوں کا ہے. سب نے دیکھا ہے شہر کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. شہر کے اندر جو کچھ ہوتا تھا نا نامعلوم افراد کے نام سے ہوتا تھا. اس شہر کے اندر لوگ بول بھی نہیں پاتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. جو بولتا تھا وہ کہیں اور پایا جاتا تھا. پھر ہم نے دیکھا ہے شہر کے اندر بھی, ہم بھی یہیں موجود تھے. تو پچھلے 30-32 سال اس شہر کے 1986 سے لے کر 2016 تک اس شہر کے اندر ایسی ہوتا رہا ہے. لوگوں کو بوری بند لاشیں ملتی رہی ہیں, لوگوں کو بھتے کی پرچیاں ملتی رہی ہیں. اس شہر کے اندر انڈسٹری, یہ کراچی کی انڈسٹری ایسی تباہ نہیں ہو گئی. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اس میں جتنی ریسپانسبل پیپلز پارٹی ہے اس سے زیادہ ریسپانسبل ایم کیو ایم ہے ان سارے حالات کی, کہ اس پوری کراچی کا نوجوان تعلیم یافتہ نوجوان ہوتا تھا. اس کی ایک اقدار ہوتی تھی, عزت وقار. جہاں کھڑے ہو کے بات کرتا تھا, کراچی سے تعلق رکھنے والا فرد بات کرتا تھا, اس کی بات سنی جاتی تھی, ویٹیج ہوتا تھا. آج کیا صورتحال ہے؟ آج آپ نے ساری چیزیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ طاقت کا حصول سب کچھ نہیں ہوتا. جب آپ تعلیم سے دور کر دیں, جب کوئی وقار نہ رہے, چھوٹے بڑے کی عزت نہ رہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں کہتی اپرچونٹی نہیں تھی. کس چیز کی اپرچونٹی نہیں تھی تو ایم کیو ایم کو بننا پڑا, تو ایم کیو ایم کو اٹھنا پڑا. نہیں دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں وہ اڑ گئے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جنمن اٹھی, مسائل تھے, پھر کیا ہوا, واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہوا. یہ ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں نا, مسائل موجود تھے, ان مسائل کو لے کر وہ کھڑے ہوئے, ان کو لوگوں نے ووٹ دیے, اس سے انکار تھوڑی کر رہے ہیں. ایک وقت تھا لوگ جان نشاور کرتے تھے,
ہزاروں نوجوان اس شہر میں MKN کی بھیڑ چڑھ گئے. لوگ اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں, ووٹ نوٹ سب کچھ اپنے بچے دے دیے لوگوں نے. لیکن پھر کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا حاصل؟ بھلا آپ نے کوٹا سسٹم کا نعرہ لگایا, کیا ہوا؟ کوٹا سسٹم کہاں گیا؟ آج آپ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے کر دیا, جب ان کی حکومت تھی اس وقت کی بات ہے, غیر معینہ مدت کے لیے. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں نا, دیکھیے یہ سارے مسائل ہیں نا کہ جس کو ایڈریس کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے, ورنہ لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا یار بڑے مظلوم تھے یار, بڑا ہو گیا. بھائی تو مظلوم نہیں ہے, اتنا بھی کمزور نہیں ہوتا. لوگوں کو یاد ہے مرنے والے اور مارنے والے دونوں میں نامعلوم افراد تھے, اور نامعلوم افراد میں بہت سارے معلوم افراد تھے. بس اس شہر نے کراس فائرنگ دیکھی ہے, فلاں نے فلاں پہ حملہ کیا, فلاں جواب دینے پہنچے. لیکن وہ لوگ فلاں نے اس علاقے میں حملہ کیا, فلاں اس علاقے میں جواب دینے پہنچے. بالکل اس کالج میں جھگڑا ہوا, اس یونیورسٹی میں جو ہے نا اس کا ریاکشن ہے. یہ یاد ہے ظفر صاحب, منم ظفر صاحب کو یاد ہے یہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بحثیت ریاست, بحثیت حکومت, آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹ یونین کا آپ نے چھین لیا نا, پلیٹ فارم ایک ہوا کرتا تھا اسٹوڈنٹ یونین کا, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے 1984 ضیاء الحق صاحب نے یہ کام کیا کہ اسٹوڈنٹ یونین میں پابندی لگا دی. آج بھی بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں تو چوکیداروں کی بھی یونین ہوتی ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی ادارے میں, آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, یونیورسٹی کے اندر واچ اینڈ وارڈ, کلیریکل اسٹاف, اساتذہ, سب کی یونین ہے. نہیں ہے اسٹوڈنٹ کی یونین. آپ اگر لوگوں کو دیکھیں نا, لوگوں کو آواز بلند کرنے سے روکیں گے, صحیح ہے نا, اسٹوڈنٹس کو, آپ اسٹوڈنٹ کو پلیٹ فارم کیوں نہیں دیتے؟ آپ بلدیاتی اختیارات کو, بلدیاتی اداروں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے 140 کے تحت جس کی بات کی جاتی ہے, مالی طور پہ, انسانی طور پہ, سیاسی طور پہ؟ آپ اگر ان دونوں کو اسٹریٹن کریں, آپ دیکھیں بالکل مسائل ختم ہو جائیں گے. مسائل کب ہوتے ہیں کہ جب آپ نے پریشرائز کر کے یہ ادارے, آپ نے اسٹوڈنٹ یونین میں پابندی لگا دی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں لنگوسٹک جو ہے گروپ کھڑے ہو گئے اداروں کے اندر. کوئی بلوچ کے نام سے کھڑا ہو گیا, کوئی سندھی کے نام سے کھڑا ہو گیا, کوئی پنجابی کے نام سے کھڑا ہو گیا. اس طرح گروپ بن گئے. اب وہ گروپ اپنی پروٹیکشن کے لیے سارے کام کرتے رہے, یہ سارے مسائل پیدا ہوئے, صحیح ہے نا. سب کے باوجود تو اس کا حل یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال ہونا چاہیے ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو با اختیار بلدیاتی نظام ہے, صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, پورے ملک کے بڑے شہروں میں با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ترقیاتی کام نا, یہ نچلے حصے کا کام, یہ بلدیات کا کام ہے. یہ MNA MPs کا کام نہیں ہے. ان کا کام لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے. ان کا کام ہے کہ یہ کام کریں, اور کام پہ چیک رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کام پہ چیک رکھیں سارے کاموں پہ, یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. صحیح پروسیجرز فالو ہوں گے تو پھر کام واقعی ہوتے دکھائی دے گا. بالکل. اچھا, اور یہ پیپلز پارٹی کی اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی الخدمت کے فنڈ سے الیکشن مہم چلاتی ہے, سارے کے سارے فنڈز وہاں چلے جاتے ہیں, یا کم از کم بڑا حصہ وہاں چلے جاتا ہے. جماعت اسلامی کا نا اپنا ایک نظام ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات کرنے پہ الزام لگانا یا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کر سکتے ہیں. جماعت کا ہر کارکن, ہر ورکر, ایک یونٹ ہوتا ہے نا. یونٹ سے مراد یہ کہ ایک آبادی ہے نا, اس میں جماعت اسلامی کا کام ہے. وہاں 15 مثال کے طور پہ 15 ورکر ہیں جماعت اسلامی کے. جماعت اسلامی کا ہر کارکن ہر مہینے اپنی جیب سے جماعت اسلامی کے لیے معاونت کرتا ہے, جماعت اسلامی کی تعاون کرتا ہے. یہ ہمارا نظام ہے. اور شہر میں اگر ہمارے ہزاروں کارکن ہیں, ہمارا ہر کارکن اپنی استطاعت کے مطابق وہ 50 روپے دے, وہ 5000 روپے دے, یہ اس کی ذمہ داری. یہ جماعت اسلامی کا ایک نظام ہے, وہ دیتا, ہر فرد دیتا ہے ہمارا. اور یہ رقم جو ہے وہ, اس رقم کے ذریعے ہمارا پورا نظام چلتا ہے. نہ صرف کراچی, پورے پاکستان میں ہمارا نظام یہ چل رہا ہے. ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں بھی آڈٹ کرا سکتے. ہاں بالکل, ہمارا آڈٹ. دوسری بات ہے کہ ہم اس چیز سے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی انفلوئنسر کے ذریعے, کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کے ذریعے آپ کو پیسے مل جائیں, اور ساتھ میں پھر اس کے ساتھ پھر فرمائشیں بھی آئیں سٹیکس ہوتے کہ جماعت اسلامی ایسے کرے اور ایسے نہ کرے. جماعت اسلامی الحمدللہ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے کہ اس تربیت کو فالو ہم کر رہے ہیں. ہمارا ہر کارکن اپنی جیب سے ایک رقم, چاہے وہ 10 روپے ہو, چاہے 50 روپے ہو, چاہے وہ 100 اور 5000 اور 10,000 ہو, وہ دیتا ہے, اپنا فرض سمجھ کے دیتا ہے. صحیح. اور یہی پورا نظام ہمارا یہ چل رہا ہے, جس کے ذریعے ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں. کراچی کا انتظام آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, جماعت اسلامی کے ہاتھ میں آتا ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں آج آپ کے ہاتھ میں ہے تو کیا چیزیں ہیں 3 جلدی سے جو آپ کرنا چاہیں گے, جس کے اوپر فوری کام کرنا چاہیں گے, اور جس کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے؟ دیکھیے جی, ہوم ورک ہمارا الحمدللہ تمام چیزوں کا ہے, کیونکہ ماضی میں ہم رہ چکے ہیں, اور ابھی بھی ہم اپوزیشن کی پوزیشن میں. جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی اس وقت بھی
بلدیہ کے اندر موجود ہیں. اور سارے معاملات پر گہری نظر. بدقسمتی سے میئرشپ جماعت اسلامی کا حق تھی, میئرشپ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اس کے باوجود ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, تمام موضوعات پہ بات بھی کرتے ہیں. شہر کا مسئلہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. بالکل. اور شہر کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت پانی, کچرا اس وقت شہر کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جس کو آپ اگر شہر کا پورا سینٹرل اور ایسٹ اور ان آبادیوں میں جائیں تو اندازہ ہوگا گلی گلی کچرا پڑا ہوا ہے. حل یہ ہے کہ بااختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, پانی کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, سیوریج کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں جن کا تعلق گلی محلے آبادی سے ہے اور ایک عام آدمی سے, کامن مین سے. دیکھیں, ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو سڑک بنی ہوئی ہو, اگر وہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں پانی آ رہا ہو, گھر میں سیوریج کا مسئلہ نہ ہو. آدمی 8 گھنٹے نوکری کر کے آئے گا, گھر میں لائٹ موجود نہ ہو, گھر میں پانی نہ موجود ہو, تو آپ بتائیں کیا فرسٹریشن ہے. نہیں, اور آپ باہر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ باہر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر. موبائل اسنیچ ہوگا. تو بنیادی وہ ہے کہ بااختیار بلدیاتی نظام, پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, سین سالٹ کے یہ جو سالڈ ویسٹ کے مسائل ہیں, یہ مسائل حل ہونا چاہیے. صحیح. لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کے مواقع دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان سارے کاموں کو بخوبی کر سکتی ہے. آج اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا اور وسائل ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کراچی شہر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. یہ میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 19-20 ہو سکتا ہے, لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج الحمدللہ کراچی شہر کا نقشہ دوسرا ہوتا اگر ہمارے پاس اختیار و وسائل ہوتے کہ جن پر پیپلز پارٹی اس وقت سام بن کر بیٹھی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے جماعت اسلامی کو. ہے مسئلہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا. اچھا, اور یہ فرمائیے گا کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, کمپیوٹر سائنس, یہ سب کچھ ہے. اس سب کو دیکھتے ہوئے جو پیٹرن آف گورننس ہونا چاہیے, جو دفتری امور ہونے چاہیے, جو انتظامات ہونے چاہیے شہر کے, اپ گریڈڈ ہونے چاہیے, اس کے لیے ہوم ورک ہے جماعت اسلامی کا. جی بالکل ہوم ورک ہے. ہمارا پورا اپنا نظام بھی چل رہا ہے نا, ہمارے اپنے دفاتر کا نظام بھی ہوتا ہے, ہمارے اسکولز ہیں, ہمارے پورا الخدمت کا نظام ہے ہمارا. سینکڑوں نہیں ہزاروں امپلائیز ہیں, ہاسپٹلس چل رہے ہیں شہر میں, میڈیکل سینٹرز ہیں, ہمارے فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں شہر بھر کے اندر پانی کے. اور شہری امور اور ہم اورفن بچوں کے لیے ہمارا پورا آغوش کے نام سے سیٹ اپ چل رہا ہے, جہاں ہم بچوں کو پڑھاتے, نہ صرف پڑھاتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کو انجینئر اور ڈاکٹر اور وکیل بنا کر نکالتے ہیں. یعنی اس کو جو اورفن بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کیئر کا, ان کا پورا ایک نظام ہے, اورفن کیئر کا نظام ہے, اورفن سپورٹ کا نظام ہے ہمارا. اس وقت شہر کراچی میں 2,500 بچے ایسے ہیں اورفن بچے کہ جن کو ہم گھروں پہ سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت شہر کراچی میں ہمارے پاس ایک آغوش کا سسٹم ہے کہ جہاں بچے رہائشی یعنی بورڈنگ اسکول ہیں کہ جہاں نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے, تربیت کی جاتی ہے, اور ان بچوں کو میٹرک کرانے کے بعد انٹر اور پھر آگے جو ہے ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ سارے کام ہم کر رہے ہیں, اس وقت بھی کر رہے ہیں, ایک سسٹم آلریڈی بنا ہوا ہے. بس بات یہ ہے کہ اگر یہی وسائل جو ہم ویسے جماعت اسلامی کر رہے ہیں, یہی کام اگر حکومتی لیول پر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نتائج کئی گنا زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ فرمائیے گا, حق تو کراچی مہم آپ لوگوں نے شروع کی, اور پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی سے حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی بن گئے. اگلا نمبر آپ کا ہے؟ ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ حق دو کراچی سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو جینے دو. آپ نے دیکھا نا, ہم نے پچھلے دنوں صوبائی اسمبلی کے باہر ہم نے اپنے ان سارے مطالبات کے لیے ہم نے صوبائی اسمبلی کے باہر ممبران اسمبلی سے اپنے مطالبات کے لیے ہم نے احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا کہ کراچی کو جینے دو, کراچی کو پانی دو, کراچی کو سیوریج دو, سیوریج کا نظام دو ٹھیک کرنے کا, کراچی کو بجلی دو, کراچی کو لا اینڈ آرڈر بہتر کرو, کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام دو. ہم نے احتجاج کیا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, تشدد ہوا, لوگ گرفتار ہوئے. لیکن آج بھی الحمدللہ ہم اپنے سٹانس پر قائم ہیں کہ ہم کراچی کے حق کے لیے, کراچی کے رہنے والے لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں لوٹانے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اس سے دیکھیں شہر سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے, ہمیں کہیں نہیں جانا. یہ 3.5 کروڑ کی آبادی کہیں نہیں جا سکتی. کچھ لوگ چلے جائیں گے نا بیرون ملک, باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ یہیں رہنا ہے نا. جب یہیں رہنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور مزاحمت بھی کریں گے, جدوجہد کریں گے اور راستہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور شہر کا حال کل بھی تھا اور انشاءاللہ آج بھی شہر کا حال صرف جماعت اسلامی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا کچھ چل رہا ہے, اور ایسے میں پاکستان بہت چیلنجنگ صورتحال میں, بہت نپتلا چل رہا ہے پاکستان. اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہوں اور پاکستان جو ہے نا وہ اپنا ایک مضبوط اور مؤثر کردار ادا کرے. اللہ کرے ایسے ہی ہوں. آپ بتائیے, بینگ کراچی آئٹ, آپ کیا دیکھتے ہیں, کراچی کا رویہ پاکستان سے محبت کا ثابت ہے؟
اور ایسے میں ایک کراچی آئٹ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اٹس ویری مچ ایزی کہ آپ کسی بھی اقدام کو لے کر اس پہ تنقید کریں، کسی بھی فرد کو لے کر اس پہ تنقید کریں، ایز اے یونٹ اس وقت سوچنا ہوگا. دیکھیں جی، جماعت اسلامی کا جو اس حوالے سے اسٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے. پاکستان کی سلامتی کا معاملہ آئے گا، پاکستان کے تحفظ کا معاملہ آئے گا، ہم ساری چیزیں، تنقید اپنی جگہ ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہم الحمدللہ پوری طرح ہم اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر جی ہاں، پاکستان سے محبت ہی تھی نا، تو لوگ نے پھانسی چڑھنا قبول کر لیا. جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ کو پھانسی چڑھا دیا گیا نا بنگلہ دیش میں. ہمارا جو اسٹینڈ تھا، ہم نے اس وقت بھی جو جنگ لڑی، پاکستان کی جنگ لڑی، پاکستان کی نہیں لڑی، کیونکہ پاکستان کو ہم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر ایک وطن عزیز ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے لیے اسٹینڈ کیا. اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک پر کوئی، اور ویسے تو مجموعی پوری دنیا کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان کا رول بہت اچھا رول ہے اس پورے حالات کے اندر. جو اس وقت ایران اور اس پر جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح دہشت گردی کی ہے، ٹیرورزم کیا ہے، کہ ایک جانب آپ بات کر رہے ہیں، ایک طرف ڈپلومیسی کا راستہ تھا، بات چیت ہو رہی تھی، اور کہا ہی جا رہا تھا، خود امریکنس یہ کہہ رہے تھے، ان کے آفیشرس کے بات چیت بہت آگے بڑھ گئی تھی اور بہت پازیٹیو جا رہی تھی. ایون یہ کہ عمان کے اندر یہ مذاکرات ہو رہے تھے، عمان نے کہا کہ بات چیت تو بہت پازیٹیولی تھی، لیکن اچانک سے جو ہے وہ امریکہ نے اور اسرائیل نے، ان کے گٹھ جوڑ نے ایک دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا. آپ دیکھیں نا، اسکول کے جو پہلا بم مارا گیا ہے وہ جس جگہ پہ چھوٹی بچیاں 170 یا 174 بچیاں شہید اور ابھی پھر ایسے ہی کیا. کوئی بات کر رہا ہے؟ کوئی کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کدھر ہے انسانی حقوق کے ادارے؟ کدھر ہے جو کون سے واچ اور کون سی جنیوا اور کنونشن اور فلانے، کہاں ہے سارے؟ یہ سب غیر مؤثر کریں نا، امریکہ کو پابند کریں، اسرائیل کو پابند کریں، کہ جس نے 80,000 سے زائد فلسطین میں، غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین 2/3 جن کو انہوں نے پورے غزہ کو تلاش کر دیا. ہزاروں شہداء ہیں. انہوں نے نہ صحافیوں کو چھوڑا، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا، نہ اسپتالوں کو چھوڑا، نہ گرجا، نہ مسجد، کسی چیز کو نہیں چھوڑا انہوں نے. کتنا ظلم ہے بالکل کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کا رول اچھا ہے، پوری بات چیت کا جو عمل چل رہا ہے اس کے اندر، اور جماعت اسلامی کا پوری طرح ہم جو جاریت ہوئی ہے ایران پر، ہم پوری طرح ایران کے ساتھ ہیں. ایران جو ہے وہ اپنے دفاع کر رہا ہے، اس کو حق حاصل ہے ایران کو دفاع کرنے کا، اور جماعت اسلامی پوری طرح جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس پہ جو ایرانی قوم مزاحمت کر رہی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایرانی قوم کو، کہ جس طرح اس نے امریکہ اور اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. اور اسرائیلی اب جو چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. ان کے میئر نے بھی کہا نا کہ کسی طرح بچاؤ بھائی مجھے، کس طرح جو ہے بم گر رہے ہیں کہ. تو آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا جب آپ فلسطین کے اندر معصوم بچوں کی جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ ایوپریٹ ہو رہے تھے، تحلیل ہو رہے تھے ہواؤں کے اندر جو ہے وہ، آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا؟ اس وقت دنیا کہیں نہیں تھی. جس وقت ابھی آپ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، آپ کو اس وقت خیال آنا چاہیے تھا نا، کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح کر دیا کہ ایوپریٹ ہو گئے، وہ بہت ایسے مارے گئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے جسم جو ہے تحلیل ہو کر فضاؤں کے اندر جو ہے آ رہے ہیں. کراچی کی لوکل پالیٹکس اور مسائل سے لے کر انٹرنیشنل افیئرز تک امیر جماعت اسلامی کراچی منیر ظفر صاحب، آپ نے آئی میڈیا کو وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ.